بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین محترم السلام علیکم۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 227 یعنی پاکستان کے اعلی ترین قانون میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اور مکرراً تنبیہ فرمائی ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، ان سے دور رہو۔ لیکن سامعین، ہم ستمبر 2001 میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر مسلمانوں کے خلاف صہیونی جنگ میں کود گئے اور فخر سے فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کرنے لگے۔ ہمیں صہیونی طاقتوں کی طرف سے نان نیٹو اتحادی کا لقب بھی مل گیا اور ہم ماشاءاللہ 18 سال تک امریکی ڈالر لے کر مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ لڑتے رہے اور اپنی جان، مال و دولت، قومی وسائل اور قیمتی وقت امریکہ اور اسرائیل کے شوم مفادات پر قربان کرتے رہے۔ اس دوران ہم پاکستانی قوم کو دھوکہ بھی دیتے رہے کہ یہ جنگ ہماری اپنی جنگ ہے۔ اگر یہ تمہاری اپنی جنگ ہے تو تم ڈالر مانگ کر اور ڈالر لے کر یہ جنگ کیوں لڑ رہے ہو اور امریکہ تمہیں ڈالر کیوں دے رہا ہے؟ 18 سال تک امریکہ کے ڈومور پر ہم آگ اور خون کا کھیل کھیلتے رہے اور ڈالر لے کر ناچتے رہے اور ہمیں شاباشیاں اور تبکیاں ملتی رہی کہ نچ میری بلبل پیسہ ملے گا۔ مزید جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں پلیز۔ سامعین و ناظرین، اسامہ بن لادن اور افغان مجاہدین سن 2001 تک مجاہدین تھے، بلکہ مجاہد کبیر تھے۔ امریکہ سے مل کر افغان طالبان بھی ہم ہی نے بنایا تھا اور پھر ہم نے ان سب کو امریکہ کے حکم پر اچانک اور یکایک دہشت گرد قرار دے دیا اور ان کے خلاف امریکہ کی غلامی میں ہم نے جنگ کا آغاز بھی کر دیا۔ اسی امریکہ اور اسرائیل نے پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف ٹی ٹی پی، پی ٹی ایم، داعش، بوکو حرام اور بلیک واٹر بھی بنائے تاکہ دہشت گردی کو پروموٹ کر کے اور اسی بہانے ملکوں میں اپنی فوج اتار سکے۔ ہم نے افغانستان پر حملہ اور قبضہ کرنے کے لیے وہاں لاکھوں افراد کو تہ کرنے اور خون کی ندیاں جاری کرنے میں امریکہ اور یہودیوں کی بھرپور مدد کی اور لاکھوں پاکستانیوں اور سینکڑوں ملین ڈالر قومی دولت بھی صلیبی جنگ کی نذر کر دی۔ اس جنگ میں ہم اپنی معصوم، مجبور اور بے بس فوجیوں کو بھی استعمال اور ملوث کرتے رہے اور ہم نے خود شمالی اور جنوبی وزیرستان، بلوچستان، لال مسجد اور جامعہ حفصہ میں قاتلانہ آپریشن کیے اور پاکستانی قوم و ملک کو ناقابل تلافی جانی و مالی نقصان پہنچایا اور پاکستانیوں پر سالہائے سال سے ڈرون حملے بھی کرواتے رہے اور مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر کے ان سے ڈالر بھی لیتے رہے، جس کا اقرار پرویز مشرف بھی کر چکا ہے۔ سامعین و ناظرین، پاکستان امت مسلمہ اور مسلمانوں پر قیامت خیز مظالم پر آج تک خاموش تماشائی بنا رہا۔ یہ کہ پہلے تو امریکی و صہیونی طاقتوں کی مدد و تعاون سے ایران کے خلاف عراق کی 10 سالہ جنگ میں لاکھوں عراقی اور ایرانی لقمہ اجل بن گئے، بوسنیا میں لاکھوں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، کویت پر حملہ کروا کر تیل پر قبضہ کیا گیا اور سعودی عرب کو غلام بنا لیا گیا، اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر کے تباہی مچا دی، وہاں فلسطین میں صدیوں سے لاکھوں مسلمان تیغ ہوتے رہے، یہودیوں نے حماس کی حکومت، منتخب حکومت کا زبردستی خاتمہ کروا دیا، شیخ یاسین کو شہید کر دیا گیا، قبلہ اول کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے دیا گیا، مصر میں اخوان المسلمین کی منتخب حکومت کو صہیونی طاقتوں نے ختم کروا دیا، ڈاکٹر محمد مرسی کو شہید کر دیا گیا، عراق پر حملہ اور قبضہ کیا گیا، لاکھوں عراقیوں کو ہلاک اور ان کی مملکت کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ایران سے امریکہ اور صہیونی
طاقتیں 40 سال سے برسر پیکار ہیں سامعین، اور معاشی پابندیاں بھی لگ چکی ہے۔ صہیونی طاقتوں نے شام کے لاکھوں مسلمانوں کو ہلاک اور ملک شام کو بھی عراق سے بدتر مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ بھارتی گجرات اور کشمیر میں بڑے پیمانے پر کشت و خون کیا گیا، بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، مغربی و یورپی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی توہین اور قرآن اقدس کی بے حرمتیاں ہوتی رہی۔ سامعین ناظرین، آپ مجھے یہ جواب دیں کہ امت مسلمہ کے خلاف ان تمام خونی، تباہ کن اور قیامت خیز مظالم اور درندگی کے رد عمل میں اسلام کا قلعہ، اسلامی ایٹمی نظریاتی پاکستان نے کیا کیا؟ جو کچھ کیا ہے وہ آپ ہمیں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ عیاش اور فحاش آل سعود نے کیا کردار ادا کیا۔ واضح بات ہے، جواب یہی ہے کہ پاکستان صرف خاموش تماشائی بنا رہا، امریکہ اور اسرائیل کو ناراض کرنے سے اجتناب کرتا رہا۔ تو پھر ٹھیک ہے سامعین، جب آپ نے چند دن کے عارضی آرام و آسائش کو غنیمت جان کر، آئین کو پامال کر کے امریکہ و اسرائیل اور ہندوستان کو خوش رکھنے کے لیے خاموشی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے انہی پرانے دوستوں کو تمہارے پیچھے لگا دیا۔ جس طرح تم امت کو بھول گئے تھے، اب امت بھی تمہیں بھول گئی ہے۔ جس طرح وہ 50 سال تک کئی قیامت صغریٰ دیکھتے رہے اور تم خاموش رہے، اب تمہاری باری ہے، وہ خاموش رہیں گے۔ سامعین محترم، آپ فیصلہ کریں اور قضاوت کیجئے۔ مجھے سابقہ پاکستانی حکام سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو امریکہ کے کارندے اور نوکر تھے ہی۔ مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ پاک فوج اور ہماری ایجنسیاں کیا کرتی رہی کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہا 50-60 سال تک۔ سامعین ناظرین، آپ سر گریبان میں کر کے ٹھنڈے دل سے غور کریں اور حقیقت پسندانہ سوچ سے یہ بتائیں کہ کیا شہید جنرل ضیاء الحق، شہید جنرل اختر عبد الرحمن، جنرل حمید گل مرحوم، جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈاکٹر عبد القادر خان کی زندگی اور کارنامے قابل عزت اور قابل فخر ہے، یا کہ پرویز مشرف، پی ایم ایل این، پی پی پی، فضل الرحمان اور اے این پی کی چوری اور ملک دشمن کالے کرتوت؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے سامعین ناظرین۔ پاکستانی قوم کے لیے اجتماعی توبہ اور استغفار، ساتھ ساتھ دعائے نجات از حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے سامعین ناظرین۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہماری توبہ و استغفار قبول کر کے ہمیں جہاد سے جان چھڑانے اور امریکہ سے دوستی کا جرم معاف فرمائے، ہماری فوج اور ایجنسیوں کی غیبی مدد فرمائے، اور ہمیں غزوہ ہند اور صلیبی جنگ سمیت ہر آزمائش میں صابر و شاکر اور ثابت قدم رکھے، آمین۔ مجھے امید ہے ناظرین و سامعین کہ آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی۔ مزید مفید معلومات کے حصول کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن پر کلک کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ واللہ علی ما نقول وکیل، والسلام علی من اتبع الہدی۔